آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے موسمیاتی تبدیلی، جس سے دنیا کے بہت سارے ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ہے وہ بھی شدید موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان میں جو جنگلات کا کٹاؤ ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ اس کی وجہ سے جو پاکستان میں 18% تک جو جنگلات ہیں اس میں کمی واقع ہو چکی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک جامع رپورٹ تیار کی ہے، تحقیقاتی رپورٹ ہے ہماری یہ، جس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنگلات کا کٹاؤ تیزی سے کیوں جاری ہے، اس کے حوالے سے حکومت نے کیا قانون سازی کی ہے، اس پہ کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اس تمام تر قانون سازی اور اداروں کے ہونے کے باوجود موسمیاتی تبدیلی پہ اور ہماری عام زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال جاننے کے لیے ہم نے ایک تحقیقاتی رپورٹ تیار کی ہے۔ آئیے پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد مزید آگے بات کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے بحران کی بات کریں گے جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ صرف درختوں کے غائب ہونے کی کہانی نہیں، بلکہ ایک قومی بحران ہے جس کا تعلق ہماری بقا سے ہے۔ آئیے اس معاملے کی تہہ تک چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا اس ایک عدد پر غور کریں، صرف 5%۔ یہ پاکستان کا وہ کل رقبہ ہے جو جنگلات پر مشتمل ہے۔ اور اب اس کا موازنہ کریں دنیا کی اوسط سے، جو کہ 31% ہے۔ یہ اتنا بڑا فرق ہمیں شروع میں ہی بتا دیتا ہے کہ مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ تو یہ صرف درختوں کا نقصان نہیں ہے، اسے یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے قیمتی سبز اثاثوں کا بحران ہے۔ وہ اثاثے جو زندگی کو بچاتے ہیں، جو ہمیں پالتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی وہ لکیر ہے جو آہستہ آہستہ مٹتی جا رہی ہے۔ اور ان اعداد و شمار کے پیچھے کی اصل حقیقت یہی ہے۔ یہ صرف درختوں کی کمی نہیں، یہ دراصل زندگی کی کمی ہے، ماحولیات کی بھی اور انسانی زندگی کی بھی۔ اور یہ موازنہ تو صورتحال کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ پاکستان میں ایک شخص کے حصے میں صرف 0.02 ہیکٹیئر جنگل آتا ہے، جبکہ دنیا کی اوسط اس سے تقریباً 50 گنا زیادہ ہے۔ مطلب ہمارے ہاں ایک عام انسان کے لیے جنگلاتی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اس حال تک پہنچے کیسے؟ آئیے اس بحران کے پیچھے جو پیچیدہ وجوہات ہیں انہیں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس تباہی کی کئی وجوہات ہیں۔ آبادی بڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے خوراک کی ضرورت بھی بڑھ رہی ہے، جس کے لیے جنگل کاٹ کر کھیت بنائے جا رہے ہیں۔ توانائی کی کمی کا یہ عالم ہے کہ آج بھی کروڑوں لوگ لکڑی کو ایندھن کے طور پر جلاتے ہیں، اور شہر تو بے ہنگم طریقے سے پھیل کر جنگلات کو نگل رہے ہیں۔ لیکن ان سب کے پیچھے جو ایک سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے حکومتی ناکامی۔ اور حکومتی ناکامی کی سب سے بڑی مثال ہے ٹمبر مافیا۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے چور نہیں، یہ ایک منظم گروہ ہے جو سیاسی سرپرستی، رشوت اور محکموں کی ملی بھگت سے کام کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہ اس پوری کہانی کے آپ کہہ لیں مرکزی ولن ہیں۔ اور یہ عدد تو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ پاکستان میں 94% جنگلات کی صفائی کی وجہ قدرتی آفات نہیں بلکہ انسانی سرگرمیاں ہیں، اور ان میں سے بھی زیادہ تر غیر قانونی ہیں۔ یعنی یہ بحران قدرتی نہیں، ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس مسئلے کی ایک جڑ ہمارے قانون میں بھی ہے۔ یہ 1927 کا فارسٹ ایکٹ جو انگریز دور کی نشانی ہے، آج بھی چل رہا ہے، اور اس قانون میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ صرف سرکاری جنگلات کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جنگلات نجی زمینوں پر ہیں انہیں کوئی بھی بے دردی سے کاٹ سکتا ہے اور قانون انہیں روک نہیں پائے گا۔ یہ ایک طرح کا قانونی چور دروازہ ہے جو اس ماحولیاتی تباہی کو ممکن بنا رہا ہے۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ جنگلات کی اس تباہی کے ہماری زمین اور موسم پر کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جو بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ 1992 میں ہمارے پاس تقریباً 3.8 ملین ہیکٹر جنگلات تھے۔ آج وہ کم ہو کر صرف 3.09 ملین ہیکٹر رہ گئے ہیں۔ مطلب ہم ہر سال 11,000 ہیکٹر سے زیادہ جنگل کھو رہے ہیں۔ یہ نقصان مسلسل اور بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ ایک چین ری ایکشن کی صورت میں نکلتا ہے۔ دیکھیں، جب درخت کٹتے ہیں تو مٹی کو پکڑ کر رکھنے والی جڑیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر بارش ہوتی ہے تو وہ مٹی بہہ کر سیدھا دریاؤں میں چلی جاتی ہے، جس سے دریا بھر جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تباہ کن سیلاب، جیسا کہ ہم نے 1992 میں دیکھا، 2010 میں دیکھا، اور پھر 2022 میں بھی دیکھا۔
اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس کے کچھ ایسے نقصانات بھی ہیں جو شاید فوراً نظر نہیں آتے۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ بڑھ رہی ہے، جس سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اور خشک سالی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور ایک نئی تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ جنگلات کے کٹاؤ سے فضا میں مرکیوری یعنی پارے جیسی زہریلی دھات کا اخراج 10% تک بڑھ جاتا ہے، اور یہ انسانی صحت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو کیا اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ کیا کوئی راستہ باقی ہے؟ آئیے ذرا اب تک جو کوششیں ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا اصل اور حقیقی راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ 10 بلین ٹری سونامی منصوبے کو دنیا بھر میں بہت سراہا گیا، لیکن اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ جب آڈٹ رپورٹس سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ اس میں بے ضابطگیاں بھی تھیں، اور جو نئے پودے لگائے گئے تھے ان میں سے بہت کم ہی بچ پائے۔ نیت شاید اچھی تھی، لیکن عمل درآمد میں بڑی خامیاں تھیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سامنے آتا ہے جو شاید اس ساری بحث کا نچوڑ ہے۔ اصل کامیابی نئے درخت لگانے میں نہیں، بلکہ جو درخت پہلے سے موجود ہیں، جو پرانے اور گھنے جنگلات ہیں، انہیں بچانے میں ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اس ماخذ میں ایک واضح 4 نکاتی منصوبہ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے 1927 کے اس پرانے قانون کو بدلا جائے تاکہ نجی جنگلات کو بھی تحفظ ملے۔ دوسرا، ٹمبر مافیا کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے اور احتساب کو یقینی بنایا جائے۔ تیسرا، جنگلات کی حفاظت میں مقامی لوگوں کو شامل کیا جائے کیونکہ ان سے بہتر ان کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ اور چوتھا، واٹر شیڈ مینجمنٹ کی جائے تاکہ زمین کے کٹاؤ کو روکا جا سکے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم درختوں کو صرف زمین کی سجاوٹ نہ سمجھیں بلکہ انہیں زندگی کی ضمانت کے طور پر دیکھیں؟ اور اس تجزیے کا اختتام اسی طاقتور اور سچی بات پر ہوتا ہے: ہماری اپنی بقا ان درختوں کی بقا سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اگر درخت بچیں گے تو یہ زمین بچے گی اور تبھی ہم بچ پائیں گے۔ جی ناظرین، آپ کو ہم نے یہ رپورٹ دکھائی ہے، اس میں ہم نے آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا ہے کہ یہ پاکستان میں جو جنگلات ہے اس کی کمی کیوں ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ جنگلات کی جو کمی ہے، جو کٹاؤ ہو رہا ہے، اور اس پہ جو قانون سازی کی گئی ہے اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا مؤثر قانون سازی نہیں ہے، یا اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے ادارے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے؟ یہ تمام تر صورتحال جو آپ کو بتائی گئی ہے، یہ عوام بھی جاننا چاہتی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں پہ حکومتی اداروں کی اور محکمہ جنگلات کی اور دیگر اداروں کی ذمہ داری ہے جنگلات کو بہتر کرنے کے لیے تاکہ ماحولیاتی تبدیلی میں نمایاں کمی آ سکے اور ماحول ہمارا بہتر ہو سکے، جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں پر ہماری اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں پر اپنے گھروں میں کروڑوں روپے لگا کے اپنے گھر بناتے ہیں، اس کی تعمیرات عالی شان کرتے ہیں، اگر چند روپے لگا کے، لاکھ روپے لگا کے یا چند لاکھوں لگا کے ہم اس میں اپنے پودے اور جنگلات یا درخت لگانا شروع کر دیں، ہر شہری اپنا جو ہے ہر بشر 2 شجر اگر لگانا شروع کر دے تو اس سے بھی جنگلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی ماحولیاتی تبدیلی میں بہتری آ سکتی ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ ہماری عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، درخت لگائیں اور ماحول کو پرفضا بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔